ربی بن سلیمان ایک بہت بڑے بزرگ نے فرماندے نے کہ میں حج کے ارادے سے نکلا. ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے نکلا تو کوفہ میں پہنچا. میں اور میرے ساتھی کوفہ میں رک گئے. کوفہ شہر کے اندر میں اور میرے ساتھی رک گئے. آپ فرماتے ہیں میں کوفہ شہر میں پھر رہا تھا, گشت کر رہا تھا سیر و سیاحت کے لیے. میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک خچر مردار پڑا ہے. ایک عورت اس خچر پر سے گوشت اتار رہی تھی. ایک عورت اس خچر پر سے گوشت اتار رہی ہے. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کسی کو یہ مردار کھلا نہ دے, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا, اس نے مردار خچر پر سے گوشت اتارا, اس کے بعد اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے گھر کی طرف چل دی. آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بڑا سا دروازہ ہے, وہ عورت اس کے اندر چلی گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے بھی پیچھے سے دیکھا, یہ حج کے لیے جا رہے تھے اور کوفہ میں رک گئے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا اندر 4 بچیاں تھیں. اس نے روتے ہوئے ان سے کہا بھی یہ لو گوشت, اس کو بھون کر پکا لو. آپ فرماتے ہیں وہ لڑکیاں اس گوشت کو پکانے لگیں. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے باہر سے آواز دیا خدا کی بندی اس گوشت کو نہ کھاؤ, یہ حرام ہے, یہ مردار ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کے گھر کے اندر چلا گیا. وہ کہنے لگی بھی تو کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام ربی بن سلیمان ہے, میں حج کے ارادے سے نکلا ہوں, کوفہ میں گشت کر رہا تھا, تجھے دیکھا, تیرے پیچھے چلتا چلتا تیرے گھر آ گیا. ربی بن سلیمان فرماتے ہیں وہ عورت رونے لگی, کہنے لگی یا ربی بن سلیمان میں شریف زادی ہوں, میں سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. لڑکیوں کا باپ بھی سید تھا, اپنے ہی خاندان میں اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت نے مہلت نہ دی, وہ دنیا سے پردہ کر گیا. ہم 4 دن سے فاقے میں ہیں. تو ربی بن سلیمان کو وہ عورت کہنے لگی کہ اب اس حالت میں, حالت اضطرار میں, اس کیفیت میں کہ جب جان خطرے میں ہو تو مردار کھانا جائز ہے. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اس کو روکا, میں واپس گیا اپنی قیام گاہ پر, اپنے دوستوں سے کہا بھئی میرا تو حج کا ارادہ ملتوی, ختم. آپ فرماتے ہیں میرے پاس 600 درہم تھے, چاندی کے سکے 600 درہم تھے. میں نے 100 درہم کا آٹا خریدا, باقی درہم اس آٹے میں چھپائے, اپنی احرام کی چادریں لی, وہ ساز و سامان لیا اور اس عورت کے گھر چلا گیا, اسے وہ سارا دے دیا. ربی بن سلیمان کہتے ہیں اس عورت نے مجھے دعا دی, اس نے مجھے دعا دی. اس نے کہا اے ربی بن سلیمان اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے, تجھے جنت عطا فرمائے اور تجھے اس حج کا نعم البدل عطا فرمائے, اور ایسا بدلہ دے کہ جو تو اس دنیا میں بھی دیکھے, ایسا بدلہ دے جو تو اس دنیا میں بھی دیکھے. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میرے ساتھی حج کے لیے چلے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی تے تھے ہی ہو نا. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میرے ساتھی حج کے لیے چلے گئے, میں کوفہ شہر میں رک گیا. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں رک گیا, حاجیوں کی واپسی شروع ہوئی. حج کے بعد میں نے سوچا اپنے ساتھیوں کا استقبال کروں. گال سنو توجہ نہ, کہ سرکار دا علم ویکھو. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میرے ساتھی واپس آئے. جب پہلا قافلہ حاجیوں کا آیا تو میں نے آگے جا کر ان کا استقبال کیا اور انہیں مبارکباد دی, دعا مانگی کہ اللہ تمہاری سعی کو, کوشش کو, حج کو قبول فرمائے, اور جو تم نے اخراجات کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تے ربی بن سلیمان کہتے ہیں جدو میں حاجیاں دے پہلے قافلے نو دعا دیتی نا, تے حاجی غور نال میرے وال ویکھن لگ پے. ربی بن سلیمان یہ کیسی دعا ہے, کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ ربی بن سلیمان کیا تو ہمارے ساتھ, بولے تو نہیں تھا. ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ حاجی سمجھ لیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا, حالانکہ میں تو کوفے میں تھا. ربی بن سلیمان کہتے ہیں وہ پہلا قافلہ گزر گیا. اب میرے خاص ساتھی جو دوست تھے ان کا قافلہ پہنچا, میں ان کے استقبال کے لیے نکلا. میرے آنکھوں میں آنسو تھے حج کی محرومی پر. میں نے پھر ان کے لیے دعا مانگی کہ اے حاجیوں مبارکباد, اللہ تمہاری سعی کو, کوشش کو, کاوش کو, حج کو قبول فرمائے اور تمہیں اس کا نعم البدل اجر عطا فرمائے. حاجی کہنے لگے ربی بن سلیمان کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ کیا تو مکہ میں ساتھ نہیں تھا؟ کیا تو مدینہ میں ساتھ نہیں تھا؟ ایک حاجی نا تھوڑے سے جلال میں آگے بڑھا, ایک تھیلی لا کر ربی بن سلیمان کہتے میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگا ربی بن سلیمان سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے, سنہری جالیوں کے سامنے جب ہم سلام عرض کر کے باہر آ رہے تھے تو تو نے باب جبریل کے پاس مجھے یہ تھیلی دی تھی, یہ پکڑو اپنی امانت. حالانکہ
सुलेमान हज ते नहीं सन गए, वो कूफा विच रुक गए, उस सैयदजादी दी मदद की थी। वो थैली पकड़ाकर वो हाजी कहने लगा, रबी बिन सुलेमान ये लो अपनी थैली बाबे जिब्रील के पास, सरकार के मुवाजा शरीफ पर सलाम अर्ज करने के बाद जो तूने मुझे अमानत दी थी अपनी थैली लो। रबी बिन सुलेमान कहते हैं वो थैली पकड़ाकर आगे चल दिया, मैंने थैली पकड़ी, उसके ऊपर लिखा था जो हमसे सौदा करता है नफा पाता है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं उस थैली पर लिखा था जो हमसे सौदा करता है नफा पाता है। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैंने परेशानी के अंदर वो थैली पकड़ी, मैं अपनी रिहाइशगाह पर चला गया, इशा की नमाज पढ़ी, वजीफा मुकम्मल किया, मैं सो गया। मैं सोया, मेरा मुकद्दर जाग उठा, हुजूर सरकार मेरी ख्वाब में जलवगर हुए, सरकार तबस्सुम फरमा रहे थे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने फरमाया रबी, ए रबी तू मानता ही नहीं कि तूने हज किया है? कहते सरकार मेरी ख्वाब में जलवगर हुए, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने फरमाया रबी हम कितने गवाह लाएं कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं कि तूने हज किया है। समझ आई देना रबी बिन सुलेमान जो तो समझ ना आई तो सरकार ने फरमाया जब तूने उस औरत की मदद की थी जो मेरी आल में से थी और हज का इरादा तरक किया था, तो अल्लाह ने उस औरत की दुआ सी ना क्या रबी तेनू ऐसा अजर मिले जरा तू दुनिया में देखे, तेनू हज का अल्लाह ताला बदल अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए, हज का बदल अता फरमाए। तो सरकार में रबी जब तूने उस औरत की मदद की तो अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत में पैदा फरमाया, कयामत तक वो फरिश्ता तेरी तरफ से हर साल हज करता रहेगा, कयामत तक वो फरिश्ता हर साल तेरी तरफ से हज करता रहेगा। और दुनिया में उसका बदला ये है कि इस थैली के अंदर वो दिरहम चांदी दे सिक्के सन, दीनार सोने दे सिक्के, इस थैली के अंदर 600 दीनार है। के अंदर 600 दीनार है। रबी बिन सुलेमान कहते जब मैंने सुबह उठकर खोला उसके अंदर 600 दीनार था। तो थैली ते लिखा सी जो हमसे सौदा करता है, नहीं जो हमसे सौदा करता है, जो हमसे सौदा करता है, जो हमसे सौदा करता है इश्क दा चोला जरा कदी मैलाना होवे, देख ले हुस्न हकीकी जरा कदी फनाना होवे, जो महबूब सानू जरा कदी जुदा ना होवे।